میں تربیتی ایئر بیس پر حملے کے دوران غیر ملکی اسلحہ اور آلات استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز احمد بتائیے گا، غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، کون سا اسلحہ استعمال ہوا حملے میں؟ جی، میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر حملے کو علل صبح جو ہفتے کے روز علل صبح جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے اور بڑے حقائق منظر عام پر آئے، جن میں مارے جانے والے یہ بتایا گیا کہ یہ امریکی ساختہ تھا، جن میں RPG-7 AK-74 M4 اور M16 اور A4 جو ہے وہ قسم کا اسلحہ شامل تھا۔ یہ پورا تمام کا تمام اسلحہ مارے گئے دہشت گردوں سے برآمد ہوا ہے، جبکہ افغان سرزمین پر امریکہ کا تیار کردہ ہتھیار کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دہشت گردوں تک ان کی رسائی بھی انتہائی آسان ہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے اعجاز احمد، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پہلے ہی یہ بات سامنے آ رہی تھی، خدشہ اس بات کا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ تربیتی ایئر بیس پر حملے کے دوران غیر ملکی اسلحہ اور آلات استعمال کیے گئے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، آئی تھنک اس میں پہلے بھی جو آپ کو پتا ہوگا 6 مہینے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ جو فورن اسلحہ ہے، اسپیشلی جو امریکنز کافی سارا چھوڑ گئے تھے افغانستان میں، اور بعد میں بہانہ کیا گیا جی کہ لگ سکتا ہے ٹیررسٹ کے ہاتھ۔ یہ ساری آئی تھنک کڑیاں اس کی ملتی ہیں۔ ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے افغانستان میں۔ سو آئی تھنک دس لکس لائک بالکل صحیح اتھینٹیکیٹڈ ہے کہ کس طریقے سے غیر ملکی اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو انڈیا کی ریسرچ انالیسس ونگ کی اسمارٹنس دیکھیں کہ یہ تنظیموں کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں، لائک کبھی اس کو جو ہے بیسیکلی دے آر کالنگ اٹ تحریک جہاد پاکستان انسٹیڈ آف تحریک طالبان پاکستان۔ تو اسی طریقے سے یہ اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہے، اس کے اندر ٹیررزم کے اندر انوالومنٹ بھی ہے۔ سو کنائیوس بالکل ہے، اس میں افغانستان کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں اور بھارتی ایجنسی ہے اور پاکستان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، لیکن آئی ایم شیور اسٹیٹ نے جو ڈیسیژن لیا ہے ان کو ہیڈ آن لڑا جائے گا اور انشاءاللہ ان کے منصوبے ناکام کیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ کہیے گا، دہشت گردی کی اس سے پہلے جو بھی کارروائیاں کی گئیں دہشت گردوں کی جانب سے، ایسا جدید اسلحہ پہلے استعمال ہوا؟ جس میں ابھی آئی تھنک جو آپ فردر ڈیٹیلز آئیں گی آئی تھنک اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن جو آپ کے زوب میں ہوا تھا اٹیک، اس طریقے سے بلوچستان میں 1-2 انسیڈنٹس ہیں، اس کے اندر بھی اس کے شواہد ملے ہیں کہ یہ اسلحہ وہیں سے آ رہا ہے، اور ابھی یہ چیز اتھینٹیکیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ دیر از اے بیسیکلی نیٹ ورک آف انڈین ریسرچ انالیسس ونگ ہے، پھر افغانستان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور یہ بڑے آرام سے ابھی بیسیکلی اس کو بلیم ڈال رہے ہیں کہ یہ شاید چوری شدہ ہے۔ یہ سارا آئی تھنک دس پارٹ آف دیٹ نیٹ ورک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہیے گا، کیا یہ اسلحے کی اسمگلنگ کا حصہ ہے یہ بھی پارٹ، یہ سارا اسلحہ بھی افغانستان سے ہی پاکستان میں اسمگل کیا گیا ہوگا ان کارروائیوں کے لیے؟ یہ ایگزیکٹلی دیٹس وائی جب آپ نے دیکھا ہے کریک ڈاؤن جو تھا اٹ واز ناٹ اونلی آن ڈالر اسمگلنگ، بس اس میں اندر پورا ایک پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور بن چکا ہے، یا اس طرف سے افغانستان پاکستان مافیا کوریڈور ہے، اس کے اندر ڈرگز منی بھی ہے امپائر، اور اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، انڈیا پہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ سو یہ آئی تھنک دس از اے ویری آرگنائزڈ نیٹ ورک، اور اس طریقے سے یہ اس میں اسمگلنگ رنگز استعمال، اس کے اندر ود ان بھی پاکستان لوگ شامل ہیں، جیسے افغانستان سے اور بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بیورو چیف ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اعجاز صاحب، آپ نے ایک گفتگو سنی، اس گفتگو میں یہی کہا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی کہ جوں اب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو بہت ساری مزید چیزیں بھی اور مزید انکشافات بھی سامنے آتے جائیں گے۔ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جو ابتدائی اطلاعات ہیں جو ہماری اپنی رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر داخل ہو کر حملے کی کوشش کی، ان کو مکمل طور پر افغان طالبان کے کچھ خاص لوگوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، تاہم وہ کون لوگ تھے یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے بھی دیکھیں تو اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں دہشت گردوں کے پاس امریکی اسلحہ تھا، امریکی لباس تھے۔ یوک کینٹونمنٹ پر جو اٹیک ہوا تھا اس میں امریکی اسلحہ استعمال ہوا تھا،
था। उससे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए बाद दहशतगर्दों से अमरीकी असले के साथ साथ अमरीकी लिबास और दीगर आलात भी बरामद हुए थे। अमरीकी लिबास में वो मुलव्वस थे। फिर अगर हम कच्चे के ऑपरेशन की तरफ जाएं तो वहाँ भी जो नेटो का असला था वो पकड़ा गया था, और ये जो रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी साख्ता असला जो अफगानिस्तान में सरेआम दहशतगर्दों की रीच में मौजूद है, ये इस बात की गवाही देता है। फिर जोब कैंटोनमेंट में जो 5 दहशतगर्द मारे गए थे उनमें से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पाकिस्तान ने 12 अफगानिस्तान से कहा कि उनकी लाशें वापस ले लें, लेकिन अफगानिस्तान इससे गुरेज करता रहा। तो ये वो ऐसी एविडेंसेस हैं जिनको झुठलाना जो है वो मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मियां वाली एयरबेस पर हमले की एक और खास बात भी है कि मियां वाली एयरबेस पर जिस तरह से जो ताल्लुक सामने आया है, जो कनेक्शन सामने आया है, जिस तरह से इंडियन एक्स हैंडलर्स के से पहले पेशिनगोई की कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, और फिर उसके बाद मियां वाली एयरबेस पर हमले के दौरान ही अभी वो हमला खत्म नहीं हुआ था, मुकाबला जारी था। 3 दहशतगर्द मारे जा चुके थे और बाकी दहशतगर्दों को महसूर कर दिया गया। तो भारतीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगा, और फिर 9 मई की तस्वीर दिखाकर उसे मियां वाली से का जो हफ्ते के रोज का वाकया था उसके साथ जोड़ा गया। तो ये वो तमाम इंडिकेशंस हैं जो ये बताती हैं कि मियां वाली हमले के मास्टरमाइंड कौन है, मियां वाली हमले का ताल्लुक कहां से है, मियां वाली हमले की मंसूबाबंदी कहां से की गई है। और इसी हवाले से पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ ये मामला उठाने का इरादा भी रखता है। फिर इसमें एक और खास बात यह है कि ये हमला ऐसे वक्त में किया गया, और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इस हमले से पहले डेरा इस्माइल खान में वाकयात हुए, टांग में वाकया हुआ, फिर पश्चिमी और गवादर में ओरमाड़ा जाते हुए 2 सिक्योरिटी बसेस पर हमला किया गया जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। और फिर उसके बाद उसे अगले ही रोज ये वाकया हुआ, और उससे पहले ये धमकियां दी गई कि पाकिस्तान में इसके बुरे नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो ये तमाम जो है वो चीजें, ये तमाम बातें ये जाहिर करती हैं कि हमला कौन मुलव्वस था। फिर ये भी प्रोपेगेंडा किया गया, और इसमें जो इंतहाई अफसोसनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के बाद बैरून मुल्क मौजूद जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी हमले इसलिए कराए जा रहे हैं कि इलेक्शन आगे हो सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि जो 8 फरवरी है उससे वो 9 फरवरी नहीं हो सकता है, और 8 फरवरी को ही इलेक्शन कराना पड़ेंगे। तमाम अदारे उस हवाले से तैयार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा, वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम वजारतों ने और इन तमाम अदारों ने, इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शन की तारीख देकर उस पर अमल दरामद कराना, इन तमाम अदारों ने अंडरटेकिंग दी है। तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश ठीक है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे और खबर के बारे में बता रहे थे।